اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 32واں رکوع پڑھ رہے ہیں جناب سورہ البقرہ کا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تو بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن زیادہ تر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک قوم کا ذکر ہے جس کے اوپر بے شمار لوگوں نے سوال جواب لکھے ہیں کہ جی کون سے علاقے میں وہ قوم تھی اور کیا۔ کچھ علاقوں کے نام حضر الموت کے نام سے رکھ دیے۔ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہو جاتا ہے شروع کہ جی ہم ذرا تلاش کریں۔ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جی وہ باقاعدہ مینشن کرتا قوم کو، تو بس یہ نشانی ہے کہ لوگ اگر تم موت کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دو گے تو پھر کیا بھاگنے کا فائدہ ہے؟ جہاں بھاگ کر جاؤ گے وہاں موت تمہیں آ لے گی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ثم احیا، مرنے کے بعد ہمارے لیے زندہ کر دینا کون سی بات ہے؟ تو ہم نے ان کو بھی زندہ کر دیا، دوبارہ کھڑا کر دیا کہ تم جس چیز سے بھاگ رہے تھے ہمارے لیے بس اتنی ہی معمولی ہے کہ ہم نے تمہیں کہا مر جاؤ، تم مر گئے، ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو گئے۔ اس سے زیادہ بات کوئی نہیں۔ میں نے اس کو اکثر ڈسکس یہاں بھی کیا، جس میں میں ابھی وقت خود پورا عقیدہ نہیں رکھتا۔ پڑھ تو لیتے ہیں نا قرآن، وہ پورا عقیدہ نہیں ہوتا نا چیزوں پہ۔ موت کے اوپر ہی کہ کون ایسا آدمی ہوگا جو کہے کہ جی خیر ہے میں مر جا سکتا، کوئی گل نہیں، بس ٹھیک ہے، آئی سرینڈر، ختم، لے لیں جناب جان۔ نہیں، وہ کہتے نہیں ابھی بڑی ذمہ داری ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ مسئلے پر ہے، وہ مسئلہ۔ ایک چور بازاری دوبارہ ذہن میں شروع ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور موت کا ڈر تو بڑی کمال کی چیز ہے، موت کا ڈر بڑی عجیب و غریب چیز ہے، وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس اتنا ہی ہے کہ وہ کہے مر جاؤ تو وہ انسان مر جاتا ہے، اس میں پھر کون اس کو روکنے والا ہے کہ اس کو کون بچا کر زندہ رکھے گا؟ اور اگر وہ کہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو پھر کون اس کو روکنے والا ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح ہی فضل فرماتا ہے انسانوں پہ، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے جب جہاد کے ذکر آتے ہیں اور لوگوں نے کچھ ایسا کیا جو اگلے سبقوں میں، کچھ سبقوں میں پیچھے ذکر ہے اس کا، کہ وہ بہانے بنانا شروع ہوئے۔ وہ 10ویں سپارے میں 11ویں کا ذکر آپ کو ملتا ہے، سورہ توبہ میں ملتا ہے بہت زیادہ، کہ لوگ بہانے بناتے رہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہماری فیملی میٹرز ہیں، گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ بہانے بنا کر واپس بیٹھ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ انہیں موت کا خوف تھا کہ ہم اگر جائیں گے جہاد پر میدان جنگ میں تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موت آ گئی تو وہ تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی۔ تو بہت سارے ذکر اس طرح قرآن شریف میں ملتے ہیں، اسی سے دلیل، اسی سے کوئی تھوڑا سا لنک کریں گے تو بڑی سمجھ آ جائے گی۔ تو لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور کون ہے اللہ کو جو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی فراخی دیتا ہے۔ والیہ ترجعون، لوٹ کر تو تمہیں اسی کی طرف جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تم نے دیکھا اس گروہ کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آیا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک امیر مقرر کر دو، فوج ہو، سپاہ سالار ہو۔ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، توریت جسے آپ کہتے ہیں، کہ اس میں لوگوں نے فرمائش کی کہ جی وہ پہلے سے جھگڑا ان کا، وہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا، فلسطینی اس وقت لادین قوم تھی، عرب کے جو پیگنز تھے، وہ بہت لٹیرے اور جنگجو تھے۔ ان کا بادشاہ ہوتا تھا اور ان کی فوج ہوتی تھی اور وہ جنگیں لڑتے تھے اور ان کی بہت پھینٹی لگاتے تھے بنی اسرائیل کے۔ یہ تب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا چل رہا ہے جھگڑا۔ انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی سے ایک درخواست کی کہ جی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے اور ایک فوج ہو، باقی جنگی حکمت عملی ہو، ہم اپنے شہر کا حصار کریں، وسیلے بنائیں اور محفوظ علاقہ ہو۔
تو واقعی انبیاء علیہ السلام نے کافی عرصہ تو اس بات کو ٹالا کہ جب بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی بادشاہی والی حرکتیں کرتا ہے، بادشاہوں والے کام۔ میں نے کہا نہیں، یہ جو نبی ہوتے ہیں تو سادہ لاؤ ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی پہ ہم کب تک خانہ بدوش رہیں گے اور اسی طرح پھرتے رہیں اور خیمہ بستیاں اور کھانا نازل ہو رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، لیکن ایک سویلائزیشن ایک چیز چاہیے، وہ جو ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں اور ہمیں آتے بھی ہیں۔ ہم کھیتی باڑی جانتے ہیں، ہم ہتھیار بنانا جانتے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے، ایک جنگی حکمت عملی ہو، ہم بھی جنگ لڑیں، دشمن کو ٹھیک ٹھاک ذرا مزہ چکھائیں۔ بہت بہت آیتیں توریت میں نازل ہوئی اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو چیز مانگ رہے ہو بہت برا کر رہے ہو، بہت برا کر رہے ہو، ایسا مت کرو، جس طرح ہم تمہیں رکھتے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے۔ بادشاہ مت مانگو، سپاہ سالار مت مانگو، یہ تمہارے لیے ہلاکت خیز ہوگا، وہ سخت گیر رہے گا، وہ قانون جب بنائیں گے اور وہ تمہارے اوپر اپلائی کریں گے تمہارے قبول نہیں آئے گا۔ میں نے کہا نہیں جی ہم کر لیں گے۔ آخر پھر وہ ایک ڈنڈا نازل کیا گیا کچھ روایتوں کے مطابق، اور اس ڈنڈے کی ایک پیمائش تھی کہ جی اس پیمائش کے مطابق جو وزن وہ پورا ہوگا اس قد کا، بس اس قد وہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو وہ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت سیمیول کا ذکر زیادہ ملتا ہے کہ ان کو پہلے گھنگر بالوں والا اور وہ حلیہ بتایا گیا، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتے چراتے ایک دفعہ وہ یہ جو شورائے نگہبان تھی وہاں پہ بڑے بڑے جو ایلڈرز تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی غار خانقاہ میں، وہاں یہ بکریاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی پہنچے تو وہ انہوں نے کہا جی یہ قد کاٹ کا آدمی لگتا ہے کہ یہ اس ڈنڈے پہ پورا ہوگا۔ باقی تو پوری قوم کے مطابق وہ ڈنڈے کا سائز ہی نہیں تھا، وہ رکھا گیا بالکل عین برابر آیا۔ انہوں نے کہا یہی بادشاہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں بھیڑ بکریاں چرانے والا ہوں، تم کدھر مجھے بادشاہ بنا رہے ہو؟ کہانی آج کی لگتی ہے، بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہوگی آپ کو، لیکن چلو میں نے کہا نہیں تو ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ بنا اور پھر جنگ بندی ہوئی، انہوں نے جنگیں جیتی بھی۔ پھر وہ تابوت سکینہ کا معاملہ ہے، آگے اس کو پڑھتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ اس قولوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ قوم نے کہا کہ جی ہمارے لیے ایک امیر مقرر کرو۔ قال لهم عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو وقت کے نبی نے کہا اب ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد ہی فرض کر دیا جائے اور جب تمہیں کہا جائے کہ اب کرو تو تم پھر بھاگ جاؤ وہاں سے۔ قالوا وما لنا الا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہم جہاد سے انکار کریں گے، کیونکہ ہم تو بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہمیں اپنے دیاروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے الگ کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پر ہم نے ان پہ لکھ دیا کہ جی آپ قتال کرو۔ تولوا الا قلیلا منهم، پھر بھاگ کھڑے ہوئے، مڑ گئے واپس، الا قلیلا منهم، تھوڑے سے باقی بچے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور قسم ہے کہ اللہ تو جانتا ہے پہلے سے ظالموں کو، یہ اپنی جان پہ پھر ظلم کریں گے، مانگا بھی ظالمانہ ہے، پہلے جو فرمائش کی ہے، اب جب ہم نے اپلائی کیا تو یہ بھی اس کے ماننے سے بھی انکاری ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پھر ان کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ طالوت کو تمہارے لیے تمہارا امیر سپاہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اب جب امیر مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا یہ کس کھاتے میں، اس میں کون سی جناب سپیریورٹی ہے ہمارے سے، ہم کون سی چیز میں ہم اس سے کم ہیں کہ اس کو ہم اپنا لیڈر مان لیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، جواب دیا ان کے وقت کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے لیے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں تمہارے سے بہتر کیا اس کو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، جسے چاہتا ہے اللہ اپنی ملکیت عطا کر دیتا ہے، وہ وسعت والا ہے، علم رکھنے والا۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ وقت کے نبی نے ایک اور اعلان کیا کہ بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق جس میں تسلی دینے کے لیے سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اس میں بچی چیزیں ہوں گی جو چھوڑ دی گئی تھی اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون کی طرف سے، اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ تابوت سکینہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت عرصے تک
ایک تابوت نازل کیا گیا. بائبل میں لکھا گیا کہ اس کی وحی نازل ہوئی تھی کہ اس تابوت کو بنایا جائے. تو اس کو بنایا گیا باقاعدہ، ایک صندوق بنایا گیا اور اس میں نقش نگار بنایا گیا باقاعدہ اس کی ہے نا ہر چیز کے جی بیل بوٹے نقش نگار کس طرح کے ہوں گے، اس کی پیمائش کیا ہوگی، وہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے پیچھے میں اور میں. تو یہاں ایسا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کرنے سے بھی مراد ایسی ہے جیسے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہے قرآن شریف میں کہ ہم نے لوہا نازل کیا. وہ آسمان سے تو لوہا نہیں آیا، زمین سے ہی لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر کچھ تبرکات آل موسیٰ اور آل ہارون کے موجود ہوں گے، جس کے اندر زیادہ تر جو چانس ہے، زیادہ تر جس کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہے 10 کمانڈمنٹس، جو تختیاں تھیں الواح موسیٰ علیہ السلام کی، اصل اسکرپچر توریت کا، اللہ تعالیٰ کا خود کا لکھا ہوا، وہ اس میں موجود تھا. تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتے اٹھا کر چلیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین میں سے ہو تو یہ ایک بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جائے گی. آج تک پھر ایسا ہوا کہ یہ جب جنگ کرتے تھے یہ تابوت سکینہ کو لے کر ساتھ چلتے تھے اور اس کی برکت سے یہ انہیں فتح ہو جاتی تھی. آخر ایکسپلور ہو گیا، یہ بھی ڈالتے ہیں انہی کے اوپر کہ جی یہ فلسطینیوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا کہ جی یہ جو تابوت ہے اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی کی برکت سے یہ جنگ جیتتے ہیں. تو راتوں رات وہ تابوت چوری کر لیا گیا، ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور غائب ہو گیا، اور پھر یہ جنگیں ہارنا شروع ہو گئے اور بڑے مسائل پیدا ہوئے، بہت کچھ ہوا. آج تک بنی اسرائیل والے، یہودی اور امریکہ اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں آج تک. اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں. خاص طور پہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی جو علاقہ ہے جہاں پہ بنا، خاص طور پہ اس پہ ہے کہ جی یہ یہاں نیچے کہیں دفن ہے، نیچے سرنگیں ہیں اور یہاں ہے، اور ان میں بے حساب کھدائیاں کی جا چکی ہیں، کئی سالوں سے کی جا رہی ہیں اور سیٹلائٹس کے ساتھ ڈھونڈا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ ایکسپیکٹیشن ان کی ہے کہ جہاں پہ حجر اسود لگایا گیا ہے وہ اس چیز کی نشانی کہ اس جگہ کے نیچے تابوت سکینہ دفن کیا گیا ہے، مسلمانوں نے چرایا. بہت ساری مس ہیں، بہت کچھ ہے. اب ان خبیثوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر آپ کو تابوت سکینہ مل جاتا ہے اور اس میں توریت نکلتی ہے جو اللہ کا ہی کلام ہوگا، تو وہ پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، وہ آپ کر نہیں سکیں گے. آپ اس میں تو قانون لکھا ہے جو سخت ہوگا، وہ تو آپ کو ساری بات ماننی ہے، اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ تو فیک ہے یا امینڈڈ ہے، ایسی بات نہیں. تو وہ تمہارے گلے پڑ جائے گا اگر برآمد بھی ہو گیا، نکل بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں غائب کر دیا تو کر دیا، اس کی مرضی کی بات ہے. تو باہر یہ تمام تبرکات، اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ آخر حضرت زکریا علیہ السلام تک ان کے پاس موجود رہے، جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یہ امانت میں کس کو دے کر جاؤں گا جو آگے میرے پاس نبوت کی امانت ہے اور کچھ اسکرپچرز ہیں اور چیزیں ہیں، تبرکات ہیں. یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے جو تمہارے وارث ہوں گے. تو ہو سکتا ہے تابوت سکینہ کا اس میں آپ کہیں کہ جی وہ بھی ان کے پاس چانس ہے اس بات کا. تو بہرحال ان کے پاس امانتیں تو موجود تھی اور نبوت کی امانت تو کنفرم 110% تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ایسی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وہ وقتی طور پہ نشانی نازل کی، اسی کو وہ اپنا کل سمجھ لیتے ہیں. کچھ الفاظ کے معنوں کو پکڑ لیتے ہیں، الفاظ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، لفظوں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ اب جب لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں، کیا آپ الیاس نبی ہیں؟ حضرت الیاس کے بارے میں بھی ایسی مشہور ہے نا کہ یہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ واپس آئیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا الیاس نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں. اچھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں، یہ پوچھا پہلے یحییٰ علیہ السلام سے کہ تم کیا نبی الیاس ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یحییٰ ہوں. انہوں نے کہا کیا تم مسیح ہو، مسیح علیہ السلام ہو؟ یہ یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. انہوں نے کہا نہیں، وہ الگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم وہ نبی ہو جس نے مبعوث ہونا ہے آخر میں؟ 3 سوال بائبل میں لکھے ہوئے، آج کی بائبل میں موجود ہیں کہ وہ ایلڈرز نے ان سے یہ سوال کیے یحییٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم وہ ہو؟ کہا نہیں. یہ سوالات موجود ہیں پہلے سے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ایسی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ الیاس ہیں، آپ مسیح ہیں،
یا آپ وہ نبی ہیں جس نے مبعوث ہونا ہے آخری وقت میں؟ انہوں نے کہا جی میں مسیح، مسیح۔ انہوں نے کہا مسیح میں اور نبی میں فرق کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ وارث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا۔ کب اللہ کی بادشاہی کا وارث تو اس کے اولاد ہوتی ہے، باپ کی وراثت چلتی ہے اور اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے۔ وہاں سے بیٹے کا کانسیپٹ شروع ہو گیا کہ ہی از دا سن آف گاڈ۔ انہوں نے پکا کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ جی میں وارث ہوں اپنے اس مالک الملک کی قدرت کا، بادشاہی کا، اس کی جو بادشاہی زمین پہ قائم ہونی ہے اس کا وارث میں ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ کی وراثت بیٹے تک پہنچتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہی از دا سن آف گاڈ، لفظ پکڑ لیے، وہی چل رہا ہے آج تک، اس سے نہیں ہٹے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، بالکل اگر آپ مانتے ہیں تو ہم ایک صدیاں گزر گئی، آپ کب اس کا انکار کیا لوگوں نے سمجھا لیا ڈھیر کہ جی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں، تو آپ نے کون سا مان لیا؟ تو مان ہی رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے مان رہے ہو تو کیا ہو سکتا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی یا نہیں کی، اور اگر کی تو کس کی عبادت کی؟ کیا اپنی یا اپنی ماں کی یا پھر اللہ کی؟ کس کی عبادت کا ذکر آپ کی کتابوں میں ملتا ہے؟ جس کی عیسیٰ نے عبادت کی ہے اس کی عبادت آپ کریں، ختم ہو گئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں دا گاڈ اور لارڈ از گریٹ، دا گاڈ اور لارڈ از ون، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہی ماننا پڑے گا، ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اگر وہ یہ کہے تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ اسی کی عبادت کریں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی۔ تو بہرحال وہ تو ان کا مذہب ہے، خود جواب دے لیں گے۔ کامن سینس کی بات، لفظوں کو پکڑنا یا چیزوں کو پکڑ لینا، جب آپ قومیں پکڑ لیتی ہیں جن چیزوں کو، الفاظ کو، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن شریف میں تو بڑی واضح کر دی کہ دیکھو یہ الفاظ کے ہیر پھیر ہم جانتے ہیں، لوگوں کو زبانیں ٹوسٹ کرتے ہو، مطلب نئے نکالتے ہو، اپنا مطلب پورا کرتے ہو۔ ہم یہ پہلی قوموں میں دیکھ چکے ہیں، آئندہ کرو گے ہم تمہارا انجام وہی کریں گے جو پہلی قوموں کو کر چکے ہیں۔ ٹوسٹ دے کے اپنے عقیدے سیدھے مت کرنا کہ قرآن شریف میں لکھے ہے، یہ لکھے جی، یہ دیکھو آیت نمبر 84، اب ایسے کریں گے تو آپ کے عقیدے آپ کو نکال دیے جائیں گے کہ جی ہاں یہ عقیدہ آپ کا صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ان فیکٹ آپ نے لفظوں کو پکڑا ہے۔ قرآن شریف سیکھنا ہے تو الف لام میم سے، بلکہ الحمد شریف سے والناس تک سارا پڑھنا پڑے گا اور سارا مزاج سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا، کہ اس کا مزاج کیسے ہے، وہ کلام کیسے فرماتا ہے، وہ کس چیز میں مثال سے وضاحت فرماتا ہے، کس چیز میں احکامات نازل فرماتا ہے، کس چیز میں سختی ہے، کس چیز میں نرمی ہے، کس چیز کو اگنور کیا گیا ہے، کس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا، کسی چیز کو بالکل چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا، جیسے آپ نے کئی بار ابھی پچھلے سبقوں میں پڑھا کہ دستور کے مطابق اپنے فیصلے کر لیا کرو، جو تمہارے علاقائی دستور ہے فیصلے کر لیا کرو، جو تمہارے رواج چل رہے ہیں، ہے جی کئی بار پڑھ لیا نا کہ اب تمہارے علاقائی رواج ہیں، اب ہم اس کو بغیر براہ راست نہیں اس کو نگیٹ کر رہے، تو اپنے علاقائی رسوم رواج جاری رکھو، بس وہ اللہ کے خلاف شرک پر مبنی نہ ہو براہ راست۔ اور اگر تم مسلمان ہو رہے ہو کلمہ، تو تمہیں پھر رسالت ماننی پڑے گی، سنت کے مطابق چلو گے۔ اگر تم یہودی ہو تو تم اپنے نبی کی سنت پکڑ لو، اپنی کتاب اٹھا لو، یہ 6-7 سپارے میں دونوں میں ذکر ہے اس کا۔ اور اگر تم عیسائی ہو تو اپنے نبی کی کتاب اٹھا لو، اس کے معاملے پہ عمل کرو۔ اب اگر 2 یا 3 یا 4 کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اٹھاؤ اپنی کتاب اور پڑھو، اس کو پر عمل کرو، تو جتنے دنیا کے مذہب ہیں یہ ایک آفاقی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو اپنی مذہبی کتاب اٹھا رکھی ہے، جس کو آپ اپنا رسول، نبی، پیغمبر، اوتار مانتے ہیں، آپ اس کے معاملے پہ عمل کریں، اس کی عبادت پہ عمل کریں۔ تو پچھلی محفل میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ ہندوؤں کو سوچنا چاہیے تھا کہ شری رام یا شری کرشن نے کس کی عبادت کی ہے، شیو جی نے کس کی عبادت کی؟ کیا وہ مندر جاتے تھے؟ ایک مندر بنایا ہوا تھا جس میں وہ ٹن گھنٹی بجاتے تھے، کیا اندر ایک مورتی پڑی ہوئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، اب پڑی تھی تو آپ کریں، اگر وہ ایسا کرتے تھے تو آپ بھی ایسا کریں، آپ کے پاس ایک تقلید کا راستہ بن گیا کہ جی آپ اس کو فالو کریں۔ اگر نہیں کرتے تھے تو پھر آپ ڈھونڈیں وہ کیا کرتے تھے، وہ تپسیا کرتے تھے پہاڑوں پر بیٹھ کر۔ یہ تپسیا کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں جاپ لیا جاتا ہے، جاپ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کلمات ہوتے ہیں؟ آپ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے گھنٹیاں کہاں سے نکالی ہیں؟ آپ نے مندر کہاں سے گھڑے؟ مورتی کس نے بنائی؟ پہلی مورتی کس نے لگائی کہ جی ہم اس کی پوجا کریں؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟
تو بعد میں شروع ہوا، اس کا مطلب ہے آپ کے اوتاروں نے تو کیا نہیں. یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی چرچ بنایا؟ کیا وہاں پہ گھنٹے بجتے تھے اتوار کے دن، ٹن ٹن سروسز ہوتی تھی؟ کیا ہوتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر کے دکھایا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہسٹری ہے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا سینیگوگس بنائے؟ کیا اس میں وہ ایسے 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 کر کے دیوار گریا پہ ایسے کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ٹھیک ہوگی بات، اگر تھی ہی نہیں دیوار گریا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو بنی ہی بعد میں ہے، تو آپ کہاں سے لے کر آ گئے کہ اصل عبادت کا طریقہ یہ ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کیا سکھوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ بابا جی گرو نانک کیا ایک سمادھی بنائی ہوئی تھی جس کو سب ماتھا ٹیکتے تھے، یا وہ مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے 5 وقت، اذان بھی دیتے تھے اور حج بھی کیا ہوا تھا، پگڑی بھی باندھتے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، ہے جی، پورا سطر بھی ڈھانپتے تھے، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی بالکل ثابت ہے آپ کے حساب سے کہ جی وہ پڑھتے تھے، اور ان کے گیروے رنگ سے وہ قل هو اللہ بھی لکھی ہوئی ہے اور آیت الکرسی کا بھی لکھا ہوا ہے. وہ سارا اگر وہ کرتے تھے تو آپ کس چکر میں پڑے ہیں؟ آپ اسے مان رہے ہیں؟ جب آپ کے گرو نے نہیں کر کے دکھایا، آپ کسی تقلید کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے تقلید کرنے کی سکھائی کس نے بعد میں؟ آپ کسے فالو کر رہے ہیں؟ ہم جب رسالت کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ جوتا پہننا سکھا رہے ہیں، دایاں پیر ڈالنا ہے، دایاں پیر ڈالتے ہوئے کیا دعا ہوگی، جوتا اتارتے ہوئے کیا دعا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، پانی کیسے پیو گے، پانی میں بیچ میں گھونٹ ملے، جب آپ گیپ لیں گے تو کیا کریں گے، آپ کس رخ پر بیٹھیں گے، کس رخ پر سوئیں گے، کس رخ سے جاگیں گے، آپ نماز کیسے پڑھیں گے، کیا کلمات ہوں گے، کس طرح رکوع ہوگا، کیسے سجدہ ہوگا، کیسے سلام پھیرا جائے گا، کتنی رکعت ہوں گی، کب نماز کا وقت ہو جائے گا، براہ راست کر کے دکھا دی. قرآن شریف پڑھ کے دکھا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ذاتی حدیث اور حدیث قدسی ہے، اور کئی ساری کتابوں میں، کہ سب سے خوبصورت صحابہ کرام کا، یعنی اس پہ متفق کا فیصلہ ہے، سب سے خوبصورت تلاوت جو ہم نے اگر سنی تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو ہمیں لگتا ہمیں تو بالکل کچھ پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسے تلاوت کرتے کہ وہ کیا بات تھی، ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہ سکے کہ ایسا. بہرحال آپ نے کئی ایونٹس میں باقی صحابہ کرام کی تلاوت سنی اور بڑے پیار سے سنی، بڑے شوق سے. حضرت جعفر کا نام ہے، اس میں بہت سارے نام ہیں، لیکن خود تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کر کے دکھائی، نماز پڑھ کے دکھائی، عبادت کر کے دکھائی، حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، قربانی کر کے دکھائی، جانور نہر کر کے دکھائے، جنگیں لڑ کر دکھائیں خود. بعد میں کوئی چیز ان فلٹر نہیں کر گئی، جو کی ہیں تو وہ ان کے اوپر وبال ہوگا جنہوں نے کی ہیں. بھر گیا بے شمار نئے نئے طریقے لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اور پٹھا سیدھا حرکتیں ہو رہی ہیں، تو ہو رہی ہوں گی، جس نے کیا ہے وہ اپنا وبال خود جانے گا. لیکن سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر چیز، قرآن شریف کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں، جب تک آپ کا مال بتا تھا تو زکوٰۃ بھی آپ نے کچھ لین دین آپ کا ہوتا رہا. لیکن ظاہر ہے جب آپ بالکل فقر کی زندگی میں ہیں اور آپ کے پاس مال اسباب ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات کی زکوٰۃ؟ جب زکوٰۃ ہی نہیں ہے، جب جائیداد ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، پھر زکوٰۃ کس بات کی ہونی تھی؟ کر کے دکھا دیا. انفاق فی سبیل اللہ ساری زندگی چلتا. تو اس وجہ سے جب آپ فالو کرتے ہیں اپنے لیڈر کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر کیا کرتا تھا. آپ لیڈر کی عبادت نہیں شروع کر دیتے، لیڈر کی عبادت نہیں کرنی ہوتی. تو بہرحال ہمارے یہاں تو بہت ہی الٹے سیدھے طریقے ہوئے. میں پچھلی محفل میں عرض کی تھی حضرت داتا صاحب سرکار کے، حضرت داتا علی جی کمال آدمی تھے، کمال بزرگ تھے، بہت اعلیٰ عرفہ ہستی ہیں. اور آپ ایک غیر آباد علاقے میں، یہ راوی کے کنارے غیر آباد علاقہ تھا، اور آپ وہاں نے مسکن بنا لیا کہ جو مسافر گزریں گے، یہ جی ٹی روڈ کے، اور یہ راستہ بہت پرانا ہی تھا، بعد میں جی ٹی روڈ بنی ہے. تو بہرحال وہیں آپ نے پانی کا انتظام اور آگ کا انتظام. جتنے صوفیہ کرام تھے درویشان عظام، وہ آگ جلا کر رکھتے تھے کہ رات کے وقت جو مسافر ہیں راستہ نہ بھول جائیں. اور اگر آگ کی ضرورت، آگ جلانا ایک بات تھی، ماچسیں تھوڑی تھی کہ لائٹر ماچس ہے، آگ جلانا ایک ایشو تھا. تو یہ صوفیہ کرام بندگان خدا یہ خانقاہیں بناتے تھے اور اس میں آگ جلتی رہتی تھی، جس کو چاہیے وہ لے جائیں. اور گاؤں میں بھی پہلے بھی ہوتا تھا اور بہت عرصہ رہا ہے کہ آگ جلتی رہتی تھی، اس کو بند نہیں کیا جاتا تھا، ایک انگارہ جلتا رہے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو وہاں سے آگ لینے میں آسانی ہو، گھروں میں لے جاتے تھے. عام سی بات تھی. اب درباروں مزاروں پہ آگ جلائی جانے لگی، خانقاہی نظام کے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، آرام کر سکتے ہیں،
किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जैसे चाहे इबादत कर सकता है। अगर वो पूजा करता है तो पूजा कर सकता है, अगर वो शंख बजाता है तो बजा सकता है, अगर नमाज पढ़ने वाला है तो नमाज पढ़ सकता है, वजू का पानी भी मौजूद है। तो दरबारों पे एक मिक्स रंग मौजूद हो गया कि जी यहाँ आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसे भी चाहे रह सकते हैं। अब बहरहाल वहां से यार लोगों ने, हम जैसों ने क्या किया, आग लानी शुरू कर दी, राख उठानी शुरू कर दी। खोते के सिरों ने राखें उठा के दरबारों से ला रहे थे, चाट रहे थे, क्या कर रहे थे। जाहिलों का रंग फिर वो बाद में आने वालों ने लगाया है ना। बुजुर्गान दीन ने तो सिर्फ किया कि लोगों की एक फैसिलिटी के लिए हम एक खानकाह बना देते हैं, या एक पड़ाव बना देते हैं, एक मुसाफिर खाना बना देते हैं जहाँ पे लोग आराम कर सकें, कुछ खा पी सकें, आराम कर लें। तो ये तो आबाद इलाके थोड़ी थे, तो जंगल थे, वीराने, डकैतियाँ बहुत होती थी, जंगली जानवर बहुत थे, सांप बहुत थे। तो उससे बचने के लिए आग जलाई जाती है कि जी यहाँ से ये रीछ और सांप खास तौर पे, और शेर, ये आग से डरते हैं, भागते हैं, वहां ना आए। वो वहां से आग ही उठा उठाकर, राख उठा उठाकर मल रहे होते हैं, मुंह पे लगा रहे होते हैं। परम मुरा करना चाहिए, वैसे तो हुआ वही होता है, लेकिन वो राख चाट रहे होते हैं, या वो राख तबरक लेके वो राख कागज में बंद करके ले जाते। तो ये जाहिलों वाली बाद में इन्फिल्ट्रेशन होती है। होना ये चाहिए कि आप जिस लीडर को, जिस रहबर को मान रहे हैं, आप ये देखें वो रहबर क्या करता रहा है, जो वो करता रहे आप वो करें, उसको फॉलो करना है आपने, उसी तरबियत, उसी तरीके को जो वो सिखाता है आपको, है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तो वो आपको पढ़े, वो बिल्कुल हर नबी का ये तरीका है कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तुम मुझे अल्लाह की इबादत किया, मैं तो अल्लाह की इबादत करता। ये तो ईसाई भी मानते कि वो तो अल्लाह की इबादत करते थे, तो आप क्यों नहीं करते? वो मैंने आपको सुनाई नैन्सी स्टैफर्ड की कहानी, पुरानी बात है। वो एक बड़ी अच्छी खातून थी ना, बहुत पढ़ी लिखी, पहले टीवी में एक्टर थी, बड़ी शानदार, बहुत खूबसूरत औरत थी। तो बस पलटनी होती, गाया पलट गई। तो वो भी, उसने फिर इसी बात पे रिसर्च की, कोई किताब भी लिखी बड़ी अच्छी। तो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट यही था कि हम ईसा की इबादत क्यों करते हैं, हजरत ईसा की, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की है। ये बड़ा अच्छा बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा ही कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिनकी इबादत की, आप वो तलाश करें क्या इबादत थी, कैसे वो करें। तो प्योर यहूदी हैं आप, बिल्कुल ठीक है, जन्नत में जाएंगे आप, अगर आप बहरास्त उस रास्ते को सीख रहे हैं। तो बारह करते नहीं लोग। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि हम अल्फाज को पकड़ने वाले और निशानियों को ही उठा लेने वाले हैं, कि हमने बहुत सारी चीज़ें, इस इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें हमने कुरेद के ढूंढी हुई हैं, और हम उसी के ऊपर घूम फिर के वहाँ आ जाते हैं वापस। इनफैक्ट जो इबादत का रास्ता है उसको मतरूक करते जा रहे हैं, बराह रास्त इबादत को। अब जैसे मैंने अर्ज की कि जनाब आप जिधर देखें ना, मुसलमानों में मौलवी और सो कॉल्ड जो पीर बने हुए हैं, गद्दी नशीनों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दरबार मजार, वो फूंके मार के काम कर रहे हैं, सारे काम फूंके मारती, फूंक फूंक फूंक, बीमारी का इलाज, फूंक फूंक फूंक, नौकरी हो गई, फूंक मारी, लड़की की शादी हो गई, फूंक मारी, जादू हो गया, फूंक मारी, जादू उतर गया। चोर के पुत्र किसी को ये बावर नहीं कराते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया है, किसी स्टेज पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, साहबा ने नहीं किया है। आप किस बात में फूंके मार, किस चीज की फूंके मार है भाई? बहरहाल बहुत सारी चीजें, वो बड़ा एक पलंदा है जो कि बाद में बनाया गया, वो चल रहा है, ठीक चल रहा है तो चलता रहे। मैं उनसे अक्सर ये करता हूँ अर्ज कि आप जब लंगर के लिए पैसा मांगते हैं तो आप कहें कि जी मैं 10,000 वाली फूंक अपनी जेब पे मार रहा हूँ, खत्म हो गई। आप पैसे कैश, वो नकद असल नोट क्यों लेते हैं? रूहानी नोट उस वक्त क्यों नहीं होता, रूहानी करेंसी? जब आप हर काम रूहानियात में कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी रूहानी तौर पे हमने तुम्हारा जहाँ बच्चा इलाज कर दिया, तेरा कैंसर खत्म हो गया रूहानी तौर पे, तो आप कहें कि बाबा जी मैं आपको रूहानी तौर पे 10,000 रुपये ले, आपके हुए 10 करोड़ हुए आपके, बड़ी फूंक। बाबा जी कहते हैं हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, वो कहते हैं वो नोट कैश कागज वाला दो, डॉलर दे दो, बल्कि अब तो नोट नहीं मांगते, रुपया नहीं, अब डॉलर और पाउंड दे दो। डॉलर पाउंड बहुत आते हैं। हैरान रह गया मैं पीछे, वो किसी ने एनालिसिस पेश किया, बड़े बड़े जो दरबार पाकिस्तान में चल रहे हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं, अरबों रुपए हैं अकाउंट में। आप कहेंगे जी बाकियों के भी हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं, हम कहते हैं ना इमरान खान ने करप्शन की, तो कहेंगे नवाज शरीफ ने भी तो की। इमरान खान का तोशा खाना पकड़ा जाए ना, हम कहते हैं नवाज शरीफ का तोशा खाना भी था, जरदारी का भी तोशा खाना। ओ भाई तो फिर सबका था ना, सारे चोर निकले ना फिर।
نہیں ساڈا چھوٹا چور ہے تہاڈا بڑا چور ہے، اور چور تو چور ہے، غلطی تو غلطی ہے. تو بہرحال چلو وہ مثال الگ ہو جاتی. وہ کہتے ہیں پیروں کو کیوں پکڑتے ہو، باقی دنیا نے بھی. بھائی جان پیر اس بات کے لیے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ وہ چوری کریں گے. اس کے لیے چور ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ڈکیت ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی چوری، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. صوفی درویش فقیر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ چوری کرے، لوگوں کا پیسہ کھائے، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم ادم بلخی ایک بہت ہی عالی شان بہت ہی بڑے صوفی بزرگ کا نام ہے، ہمارے شجرے میں ان کا بڑا معتبر نام ہے شجرہ پاک میں. اور آپ تو ایک کامل درویش تھے. میں نے ان کی مثال آپ کو سنائی ہے. بادشاہ وقت تھے اور آپ نے وہ چھوڑ دی تھی درویشی راستے پہ آئے. آپ کی ایک صاحبزادی تھی، شادی کی عمر کو پہنچی، انہوں نے کہا کہ جی کسی درویش کو ہی تلاش کیا جائے تاکہ یہ نسل ٹھیک رہے. گھومتے پھرتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے کہیں پتہ چلا کہ جی فلاں جنگل بیابان میں ایک درویش ہے موجود جو کنوارا ہے اور اس سے بات ہو سکتی ہے. گئے اور اس سے اپنی بات کی کہ میری بیٹی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بسم اللہ، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی. اب جب وہ رخصتی ہوئی اور بیٹی حضرت ابراہیم کی وہاں حجرہ روسی میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے، ایک مشکیزہ تھا اور اس کو کسی چیز سے ڈھکا گیا تھا، کپڑا تھا. اس کپڑے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی روٹی ہے، ایک روٹی نازل ہوتی ہے، آدھی صبح کے لیے رکھتا ہوں، آدھی شام کو کھاتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ بھائی فی الحال تو تمہارا میرا کوئی ملاپ نہیں ہے، پہلے تو میرے ابا کو بلاؤ. انہوں نے کہا تھا ایک درویش سے شادی ہو رہی ہے. ابا جی کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی اس کا تو توکل ہی پورا نہیں ہے، یہ تو آدھی روٹی بچا کے رکھ لیتا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ جو صبح روٹی دیتا ہے وہ شام کو بھی روٹی دے گا، یا اسی میں سے آدھی رکھ لیتا ہے، یہ کامل درویش نہیں ہے. تو پھر قدم بوسی کی انہوں نے اور پیروں میں بیٹھے کہ جی تیری طبیعت بڑے ہاتھوں میں ہوئی ہے اور میرے واقعی توکل کمزور تھا. یہ ہمیں ملتا ہے صوفیہ کرام کی زندگی میں کہ وہ تو ایک روٹی کا توکل بھی نہیں کرتے کہ جی اس کو بچا کے اگلے ٹائم کے لیے رکھیں. ہمارا پہلا اور آخری جملہ ہے مشکل وقت آستے کچھ کرنا چاہیے جی، سوچ بچار ہونی چاہیے. کھوتے کے صرف سوچ بچار کرو، بنو دنیا دار. پھر بابا جی پیر صاحب مرشد کیوں بنے ہوئے ہو؟ پھر چھوڑ دو کہ جی میں تو اس لائق نہیں جناب وہ بھی کرنا ہے. تو یہ سارے ڈرامے ہیں، سب چور بازاریاں ہیں، سب دکھاوے کی باتیں ہیں. بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اس کی فرمائش کے مطابق کہا کہ ہمیں ایک لیڈر دیا جائے. جیسے ہماری قوم نے ہر دفعہ، ابھی بھی ہم پورے دل سے دعا مانگ رہے ہیں ہمارا ایک لیڈر ہو جو آ کے پاکستان کو ٹھیک کر دے. میں اکثر ہمیشہ بے نظیر کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، فوج کے دور میں اور یہ عمران خان کے دور میں سب کو یہی کہتا رہا ہوں کہ بھائی آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں کی تھی کسی نے، کہ ہمیں ایک بادشاہ دو، وہ ہمارا ایک نظام قائم کرے اور ہم اس کو فالو کریں اور ہم چلیں. اور وہی جواب آپ کے لیے بھی ہے جو بائبل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے سے کہ وہ بڑا سخت گیر ہوگا، اس کی بادشاہت تم سے نہیں سنبھالی جائے گی. جیسے ہم چلا رہے ہیں ویسے چلنے دو، توبہ کر لو بادشاہوں سے، توبہ کر لو حکمرانوں سے. نہیں جی ساڈا لیڈر آوئی ہے جی، ہمارا آخری امید، ہمارا آخری سہارا آوئی. تو کرتے رہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ پھر آخری سہارا کس کا چلتا ہے. بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، آخری سہارا دینے والے آئے اور چلے گئے. تو بہرحال اس مثال کو بڑا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑی واضح لکھی ہیں یہ باتیں کہ ہم تمہیں لکھ کے دکھا کے پرانی قوموں کو کس سے سنا کے بتا تو رہے ہیں، اب تم نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری نصیب ہے. تمہیں لکھ کے بتا رہے ہیں کہ کس قوم نے کیا سوال کیا، اس کا جواب کیا ملا، نتیجہ کیا نکلا. ہم تو بتا رہے ہیں تمہیں. تمہارے ساتھ بھی وین ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اس کا فرمان بدلتا نہیں ہے. اگر کوئی اپنا نام محمد عبداللہ رکھ لے تو اس بات پہ وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اسے تو محمد عبداللہ بننا پڑے گا. محمد علی بنے گا تو وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے، وہ بننا پڑے گا اس کو. ہم تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی ایمان دے سکتے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی کافر کر سکتے ہیں. تم کون روکنے والے ہوتے ہو؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کر دیتے ہیں، اس کی بیوی غرق کر دیتے ہیں. وہ وقت کا جلیل القدر نبی جو کشتی جس نے بنائی حفاظت کرنے والی، وہ اپنی بیوی کی حفاظت پہ ہمارے سامنے نہیں کر سکتا، بیٹے کی حفاظت ہمارے سامنے نہیں کر سکتا. ہم غرق کرتے ہیں تو ڈبو دیتے ہیں اس کے سامنے. تم کس کھاتے میں گھر؟ نوح علیہ السلام بھی تو سید السادات ہی ہوں گے نا. کیوں جی؟ جلیل القدر نبی ہے، 950 سال عمر دے دی. تم تبلیغ کرتے رہے، بیٹا نہیں مانا اس بات کو. جو باپ تبلیغ کرتا رہا، اپنے گھر میں ہی تبلیغ سنی، بیوی نے نہیں مانی، نافرمان ہی نکل آئی. لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہو گئی، فرعون کی بیوی فرما بردار ہو گئی. قرآن شریف میں یہ باتیں لکھی کہ نہیں لکھی؟
کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ہدایت پہنچا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سے ہدایت ہٹا لیتے ہیں، اور جب ہم ہٹا لیتے ہیں تو کون ہدایت دے گا؟ جب ہدایت دے دیتے ہیں تو کون روکے گا؟ بار بار تو لکھا ہے قرآن شریف میں، بڑا بڑا سیدھا لکھا ہے، قلب سلیم ہو، سیدھا ہو، ماننے والا، یس سر کہے، وہ تسبیح پھیرنے والا نہ ہو، ہے جی، وہ کہے جی پلاؤ پلاؤ پلاؤ، زردہ پلاؤ پلاؤ، زردہ زردہ کھیر، زردہ پلاؤ، زردہ، واہ جی واہ، دو دیکھوں کا مزہ آ گیا۔ نہیں جی، وہ دیکھ تو اصل چڑھے گی، وہ تو اصل دیکھ چاہیے، روحانی دیکھ کے آپ ساتھ کام نہیں چلے گا، لنگر اصلی۔ مسجد کی تعمیر کراؤ کیونکہ ہم مسجد میں رہتے ہیں، تم تو نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، کمال ہے۔ مسجد میں ٹائل لگ رہے ہیں، بھائی دیکھیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بھائی آپ اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، مزہ تو آپ اٹھا رہے ہیں، سارا چسکے تو آپ کے لگے ہوئے ہیں، مسجد میں اے سی لگانا ہے، دیکھیں نمازیوں کو تکلیف ہے۔ ابے سارے نمازی تو 5 منٹ میں بھاگتا ہے مسجد سے، رکتا کب ہے؟ وہ تو باہر بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ جی مجھے یہاں سے بھاگنے میں آسانی ہو، سب سے آخری صف میں گھستا ہو۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اے سی میں پنکھا چلا کر کے، اور آپ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھو بھائی مہنگائی بہت ہے، بل آ گیا ہے، سب لوگ چندہ جمع کریں، مسجد کا بل دینا ہے۔ طالب علم پڑھ رہے ہیں بچے، طالب علم پڑھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، کمال ہو گیا۔ وہ آپ کھائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، چندہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تو ٹھیک کر رہے ہیں، بہت عقل مند سیانے آدمی ہیں آپ، کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، رسول کے نام پہ۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں جس کو آپ جب سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہو کی رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اکثر پوچھتا ہوں، بڑی تکلیف اور مرچوں والی بات ہے کہ اگر آپ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی میں نے جو زندگی گزاری ہے، اپنی ساری زندگی میں میری بیگمات نے، میرے بچوں نے جو دیکھا ہے، یہ جو کروڑوں اربوں خربوں ڈالر تم نے میری مسجد پہ لگائے ہیں، مسجد نبوی کے نام پر، یہ میں نے کب کیا تھا؟ میرے نام پہ جو تم نے میری مسجد پہ لگائے یہ میں نے کیا تھا۔ سونے اور چاندی کے دروازے میں نے لگائے، میں نے ترغیب دی تمہیں اس بات کی کہ سونے اور چاندی کے دروازے ہوں، میں نے تو کہا یہ فرعونوں کا کام ہے، یہ نمرود کا کام ہے، ہم نے تو اسے ہمیشہ نگیٹ کیا ہے اپنی زندگی میں، تو تم نے کہاں سے نکالے؟ اور سونے کے پترے اور چاندی اور دیواریں اور یہ اور وہ، ایک پورا انتظامیہ مسجد کو پالش کیا چلا جا رہا ہے بار بار، یہ ہم نے کب کیا ہے؟ تو اس بات کا بڑا اچھا جواب مسلمانوں کے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ وہ کہیں گے دیکھو نا جی تسی بزرگ بندے ہو جی، ہون کی نہیں بحث کرنی ہے جی، یہ ضروری ہوتا ہے جی، تمہیں پتہ ہے مہمانداری ہوتی ہے، بڑے بندے آتے ہیں، ہوں ویکھو نا 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو رہا ہے جی، 20 لاکھ بندہ ہوتا ہے نماز واسطے، دیکھو نا ہوں پھر کیا کرنا چاہیے، تسی آپ دسو چلو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کر دیں گے، اور جیو پہ چل جائے گا کہ جناب علی مسلمانوں کے نبی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور یہ تو بالکل دہشت گردی کے مترادف ہے، بہت کچھ ہو جائے گا، چینل آنے تو دیں، وہ تو شکر کرو کہ جناب نبیوں نے آنا، ان کا مبعوث ہونا ہی بند ہے، ورنہ تو اس وقت جو انسان نے کرنا تھا کمال کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ ہوا ہے، ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پہ لوگوں نے اعتراض کیا، مسلمانوں نے مال غنیمت کی تقسیم پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ انصاف نہیں کر رہے، صحیح حدیث کے الفاظ۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دروازہ کس نے اونچا کیا، کس کو یہ جرأت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو مشکل کرے کہ لوگ اس میں نہ جا سکیں، کنڈی تالے لگا دے، یہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں اسے گرا دوں، نئی بنیاد سے کھڑا کروں اور اس کا دروازہ اتنا آسان رکھوں کہ جو چاہے میرے اللہ کے گھر میں جائے، جو چاہے عبادت کرے، جیسے چاہے عبادت کرے۔ تم کہاں سے ٹھیکیدار بنے ہو؟ 1444 سال گزر گئے اس بات کو، وہ دروازہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے، اسی طرح 6 فٹ سے اونچا ہے، لیکن جب کوئی موٹے پیٹ والا سانڈ خبیث آ جائے تو اس کے لیے دروازے بھی کھلتے ہیں، سیڑھیاں بھی لگتی ہیں، اندر بھی جاتا ہے، باہر بھی آتا ہے، دل کرتا ہے، کمال ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس کو یہ لفٹ کرائی جائے گی، اور وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ موجود ہے، کچھ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے جس کو کسی کا پیو بھی نہیں نکال سکتا، چانس ہی نہیں، کہ خود اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ تقلید کرتے ہیں تو آپ پازیٹیو تقلید کرتے ہیں، بالکل سیدھا سیدھا چلتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اپنی مرضی نہیں اس میں ڈالتے ہیں، اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی ہوتی ہے تو انفلٹر ہوتی ہیں چیزیں، بہت کچھ نیا آ جاتا ہے، اور جب نیا آئے گا تو پھر وہ انسانی عمل ہوگا، نہ وہ رسالت ہوگی، نہ وہ الوہی ہوگی، نہ اللہ کا کلام ہوگا، نہ رسول کی فرمان ہوگی، وہ آپ کی بات ہوگی اور وہ باؤنس ہوگی، بار بار ٹوٹے گی، کٹے گی، خراب ہوگی، اعتراض بنے گا، اسی لیے اعتراض بن رہے ہیں۔
مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے پڑھا ہے. تو یہ حضرت طالوت کا ذکر ہے جو کہ وہ کئی روایتوں کے صحیح مطابق یہ ایک مستند نبی تھے، اپنے وقت کے پیغمبر تھے، بڑے جلیل القدر تھے. ٹھیک ہے، بالکل ہوں گے، بالکل صحیح بات ہے. تو ہمیں ان پہ ڈسکس نہیں کرنا کہ طالوت اصل میں کون تھے، ان کا عربی نام کیا ہوگا، ان کا عبرانی نام کیا. بھائی جان تھا اور نہیں تھا اور بات ختم ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے ان کا نام لے ان کے، چاہتے کیا ہے آپ؟ نہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا جی، نہیں کوئی طریقہ کار پتہ تو ہونا چاہیے. تو کرا لو پتہ، دیکھتے ہیں آپ کی لاٹری نکل آئے گی اس سے. جی 15 کروڑ کا انعام ہے اس کے اوپر. 12 وہ کہتے ہیں نا کچھ ہماری بہنیں اس بات کا جواب دیں گی. کون سا وہ ہوتا ہے وہ جیتو پاکستان ٹائپ کا، وہ اس میں سوال شاید اس طرح کا ہو کہ حضرت طالوت کا اصلی نام کون جانتا ہے، یا وہ کون سی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے مار ڈالا اور پھر زندہ کیا. اصلی جواب کس کے پاس؟ تو بڑے اچھے مسالے دار سوال ہیں جی، مسالے دار جواب ہو سکتے ہیں اس کے، تو لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے بنی اسرائیل سے بھی پہلے کی بات ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہو. کہیں ڈسکس تو ہوا ہی نہیں نا کون سے دور میں ہوا ہے، کس قوم کی بات ہے. کہ میں تو گیا ہی، آپ گئے، میں تو اس قوم میں شامل تھا، میں مر گیا تھا پھر زندہ کیتا گیا میں نے. ہو سکتا ہے وہ کہا کہ جی میں اسی قوم سے زندہ ہوں ابھی تک. این ممکن ہے کہ کوئی آ جائے اس قسم کا کوئی لال رنگ لگا کے. اب میں لال رنگ زیادہ نہیں کیونکہ میں نے بھی لگایا ہوا ہے. ہاں ہو سکتا ہے نا، لال رنگ میں تھوڑا سا وہ آج کل چل رہا ہے کہ یہ زیادہ معتبر رنگ ہوتا ہے. تو میں نے تو ایسے ہی وہ ایک رنگ اٹھایا، وہ اس طرح کا رنگ نکل آیا، داڑھی پہ لگایا نیا رنگ نکل آیا. تو بہرحال ہم نے آج 32 رکوع پورے کر لیے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ کسی اور چیز پہ بات